شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ شعبان کا مطلب شاخ در شاخ ہونا۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں پھوٹتی ہے، اور اس مہینے کے ساتھ معظم کا لفظ آتا ہے، شعبان المعظم۔ معظم کہتے ہیں عربی زبان میں عظمت والے کو، کہ یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے اندر اللہ تبارک و تعالی شعبان پاک کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں انسان کو، اور رمضان کے اندر آگ سے خلاصی ہو جاتی ہے، معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ جس چیز کی نسبت کسی کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مقام کا اندازہ نسبت سے چلتا ہے۔ اولاد دنیا کے اندر ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کہے یہ بادشاہ کی اولاد ہے، بادشاہ کی طرف اگر نسبت ہو جائے، یا یہ بادشاہ کا خادم ہے، بادشاہ کی طرف نسبت ہو جائے، تو اس کا مقام پھر الگ ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کو مقام نسبت کی وجہ سے ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اس لیے آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی لیے اس مہینے رجب کے مہینے سے ہی آپ علیہ السلام دعا شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے اس رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ تو رمضان اس مہینے کے لیے آپ علیہ السلام نے برکت کی دعائیں کی ہے، اور رمضان کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احصوا ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے چاند کے تاریخوں کا حساب اچھی طرح کیا کرو، اچھی طرح محفوظ کیا کرو، تاکہ تم رمضان کا حساب صحیح کر سکو۔ کہ اس مہینے کے اندر انسان چاند کی تاریخوں کا بھی حساب کرے۔ صرف حساب سے مراد یہ نہیں کہ یہ انسان صرف گنتی کرے کہ آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ انسان اس طرح کی عبادات کرتے رہے کہ جتنا رمضان قریب آ رہا ہے انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ میں نے کیا اعمال کیے، کیا رمضان کی تیاری کی جو مہینہ آنے والا ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے انسان ابھی سے اس مہینے کا حساب بھی لگائے کہ رمضان کے ہم کتنے قریب ہو رہے ہیں، اور اپنا ساتھ ساتھ میں انسان اپنا محاسبہ بھی کرے، کیونکہ یہ مقدمہ ہے، یہ تمہید ہے رمضان المبارک کے مہینے کی، کہ رمضان سے پہلے ہی ہم نفلی روزے شروع کر دے رمضان کی تیاری کی خاطر، رمضان سے پہلے ہی ہم قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا دے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر آسانی ہو، تاکہ پھر رمضان المبارک کے اندر عبادات آسانی سے کر سکیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب روزے رکھنے شروع فرمایا کرتے تھے نفلی روزے تو ہم یہ گمان کرتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، آپ رکھتے رہیں گے نفلی روزے، اور آپ جب روزے چھوڑ دیتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب ابھی روزے آپ نہیں رکھیں گے نفلی روزے۔ اور پھر فرماتی ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو مکمل روزے مہینے کے، مکمل روزے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صرف رمضان کا مہینہ تھا جس میں آپ پورے مہینے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور میں نے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو نہیں دیکھا، کہ شعبان کے مہینے میں آپ اتنے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، کہ اس مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کا معمول تھا کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ھذا حدیث غریب کہا ہے، ضعیف کہا ہے، مگر فضائل کے لحاظ سے بیان کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ روزوں کے اندر کہ سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شعبان کا روزہ رمضان کی تیاری کی خاطر، کہ جب شعبان کا روزہ انسان اس نیت سے رکھے، رمضان کی تیاری کی خاطر رکھے، فرمایا یہ افضل روزہ ہے۔ پھر سوال کیا آپ سے کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل صدقہ وہ رمضان المبارک کے اندر صدقہ دینا ہے، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ دینا ہے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اس مہینے کے بارے میں، شعبان کے مہینے کے بارے میں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس مہینے میں بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، کہ ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے درمیان ہے، لوگ اس مہینے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے، فرمایا اس مہینے سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش ہوتے ہیں، انسان کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائے، میرا اعمال نامہ رب کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ تو اس مہینے کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر انسان روزوں کا کثرت سے اہتمام کرے، کثرت سے روزے رکھے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان یصوم شعبان کلہ، کہ آپ علیہ السلام شعبان کے پورے مہینے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی پورے مہینے سے مراد محدثین فرماتے ہیں کثرت مراد ہے، کہ کثرت سے پورے مہینے میں زیادہ تر روزے رکھا کرتے تھے اس مہینے۔ اور پھر فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا آپ کو یہ مہینہ تمام مہینوں میں پسند ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، کہ اس سال اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام سال بھر میں وفات پانے والوں کے نام لکھ دیتے ہیں اور فرشتوں کے حضور وہ پیش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ،
میں چاہتا ہوں جب میری اجل کا فیصلہ لکھا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، انسان کے اعمال بھی اٹھائے جاتے ہیں اس مہینے انسان کی موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس سال کس نے زندہ رہنا ہے، کس کے اجل کا فیصلہ لکھا جائے گا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس لیے بھی انسان اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر انسان کا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے۔ ابھی سے انسان رمضان المبارک کی تیاری کرے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب کس کو رمضان نصیب ہوگا، یہ رمضان کس کو نہیں ہوگا، لیکن اگر تیاری ابھی سے ہوگی رمضان المبارک کی تو اللہ سے امید ہے اگر کسی کی موت بھی رمضان المبارک سے پہلے آ گئی تو اللہ سے یہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس رمضان المبارک کا ثواب بھی انسان کے اعمال نامے میں لکھ دیں گے، اس لیے کہ پہلے سے تیاری کر رہا تھا، پہلے سے تیاری کرنے والے بنے۔ اگر تیاری ہی نہ ہو، اب ہم میں سے کون شخص، کسی کو نہیں پتا کس کو رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے کثرت سے اس دعا کا بھی اہتمام کرے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے میرے رب ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان اپنی بخششیں کروائے، لیکن اس کی تیاری اس مہینے سے ہی کرے۔ ہونی تو چاہیے رجب سے، جو صحابہ کرام کا معمول تھا۔ ابو بکر بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ کھیتی کی سیرابی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کھیتی کے کاٹنے کا مہینہ ہے، کہ پہلے سے انسان تیاری کرے، پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری کرے۔ صحابہ کرام اور آپ علیہ السلام کا معمول رجب سے تیاری شروع ہو جایا کرتی تھی، رمضان کی تیاری شروع ہو جایا کرتی تھی، رجب سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں ہو، تاکہ اس میں ہم خوب رمضان کی تیاری کر سکے، خوب ہم اس میں روزے رکھ سکے، خوب ہم اس میں تلاوت کر سکے۔ یہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کا معمول تھا، تو ہم بھی یہ معمول بنائیں۔ رجب کا مہینہ تو گزر گیا، شعبان کا مہینہ بھی گزرنے والا ہے، تاکہ ہم رمضان کی ابھی سے تیاری کریں۔ اصل چیز ہے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ شدید محبت جب ہوگی تو پھر شعبان میں روزے رکھنا آسان ہو جائیں گے، کہ ابھی سے اللہ کی محبت دل میں ایسی ہو۔ جب دنیا کی محبت لگتی ہے دل کے اندر، دنیا کی جب محبت ہوتی ہے، اگر 4 بجے بھی میٹنگ ہوتی ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، اگر 4 بجے بھی جہاز ہوگا، فلائٹ ہوگی تو ہم اس کے لیے جاگ جائیں گے، لیکن تہجد میں اٹھنا مشکل ہوگا۔ اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی، ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، دنیا سے نہیں کرتے، دنیا مال سے نہیں کرتے، اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، دنیا کے عاشقوں کو دیکھا ہوگا، جب کسی کی محبت میں مجنون ہو جاتے ہیں، نہ اپنے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ایمان والوں سے یہی مطلوب ہے، محبت کے اندر کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے، تلخیاں ختم ہو جاتی ہے، محبت میں تکلیف کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ جب ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھے گی تو پھر روزہ رکھنا آسان ہوگا۔ جب یہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہوگا پھر ڈائٹنگ کرنا آسان ہوگا، روزہ رکھنا مشکل ہوگا۔ پھر ایکسرسائز کرنا 1-1 گھنٹہ کرنا آسان ہوگا، لیکن نماز کے لیے 10 منٹ دینا مشکل ہوگی، نماز کے لیے آنا مشکل ہوگا۔ حی علی الفلاح کی آوازیں 5-5 مرتبہ سن رہے ہوں گے دن میں، لیکن آنا مشکل ہوگا۔ اصل چیز کہ یہ دل محبت سے خالی ہے۔ اللہ کی محبت سے جب دل خالی ہوگا، جب یہ دل ویران ہو جائے گا اللہ کی محبت سے،
تو پھر انسان روزہ رکھنا اس کے لیے بھاری ہوگا، پھر رمضان کی تیاری مشکل ہو جائے گی، لیکن ڈائٹنگ کرنا آسان ہوگا۔ ایسے بھی جوانوں کو دیکھا ہے 6 مہینے سال وہ صرف سبزیاں کھاتے ہیں اپنے جسم کے لیے کہ ڈائٹنگ کر رہا ہوں۔ اللہ کی محبت میں بھی روزے رکھ لو، اللہ کی محبت میں بھی ڈائٹنگ کر لو، جس کا دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ اللہ کو یہی مطلوب ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ شعبان میں ابھی سے روزے بڑے مشکل ہوں گے، لیکن محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کرے۔ صحابہ کرام کو اللہ سے محبت، ایسی محبت، ایک صحابی ہے نضر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ بدر میں کسی عذر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، حاضر نہیں تھے، کہیں سفر پر تھے، شریک نہیں ہو سکے، تو دل میں بڑی حسرت تھی۔ جنگ بدر والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ ان کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، تو ان کو بڑی تکلیف تھی، دل کے اندر بڑا رنجیدہ غمگین تھے، تو فرمایا دل کے اندر کہا کرتے تھے کہ اگر آئندہ مجھے موقع ملے گا میں دکھاؤں گا کہ کیسے اللہ کے لیے لڑا جاتا ہے، کیسے اللہ کے راستے میں لڑا جاتا ہے۔ اس نے عزم کیا تھا، تحیہ کیا تھا، افسوس تھا جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کا۔ جب غزوہ احد آیا تو یہ صحابی نضر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان کے اندر گئے، ایسے لڑتے شہید ہوئے، اور اس کے جسم پر ہر جگہ تیر اور تلواروں کے نشان تھے۔ صحابہ کرام نے اسے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا کہ یہ نضر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اپنا وعدہ جو اللہ سے کیا تھا کہ میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اللہ کے لیے لڑا جاتا ہے، کیسے اللہ کے راستے میں قربانی دی جاتی ہے، یہ ہوتی ہے محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ فمنہم من قضى نحبہ، بعض ایسے ہیں جو اپنی مرادوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت نضر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دکھاؤں گا اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں کیسے جان قربان کی جاتی ہے، کیسے لڑا جاتا ہے۔ فرمائیں یہ اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے ہیں جو کہ انتظار میں ہیں۔ یہ طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ احد کے میدان کے اندر آپ علیہ السلام کے لیے دیوار بنے کھڑے تھے، سینے پر تیر کھا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ان کے جسم پر 82 نشانات تھے تیروں کے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی صحابی کے بارے میں فرمایا، جس نے چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہے تو وہ طلحہ بن عبید کو دیکھے۔ ایسی محبت تھی، ایسی حقیقی محبت تھی۔ آج ہم صرف زبان سے محبت کرتے ہیں، زبان سے دعوے دار ہے، زبان سے عشق کے دعوے دار ہے، لیکن اصل محبت صحابہ نے دکھائی ہے۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جب شدید محبت ہوگی راتوں کو اٹھنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے حضور اٹھنا آسان ہو جائے گا، مسجد آنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہمارے لیے دکان چھوڑنی مشکل ہے کہ دکان چھوڑ دوں، دکان نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں جب مسجد آنا انسان کے لیے آسان ہو جائے تو سمجھ لے کہ دل کے اندر ایمان انسان کا داخل، انسان کے دل کے اندر محبت داخل ہو رہی ہے۔ اور جب دنیا کو چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، رب کے حضور جھکنا انسان کے لیے جب مشکل ہو، تو انسان یہ سمجھ لے کہ صرف زبان کا دعوے دار ہے، دل کے اندر ابھی محبت بیٹھی نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کو شدید محبت مطلوب ہے،
अशद्द हुब्बन लिल्लाह। सिर्फ ज़बान की मोहब्बत मतलूब नहीं है। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, अभी से इंसान रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करे, रोज़े कसरत से रखे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने के अंदर कसरत से रोज़े रखा करते थे। अब तक कितने रमज़ान हमारे ज़िंदगी में गुजर चुके, लेकिन अब नए अज़म के साथ अभी से तैयारी करे। हम कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में देखेंगे, ये रमज़ान उससे भी अच्छा गुजारेंगे, लेकिन पहले से तैयारी ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। आज अगर मामूली से किसी दावत में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो कब से तैयारी करते हैं। शादियां 3-3 महीने 6-6 महीने लेट है, 6-6 महीने पहले तैयारियां हो रही है। इतना बड़ा महीना आने वाला है रमज़ानुल मुबारक, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। उसके लिए अभी से तैयारी करे, इस महीने से तैयारी करे। और खुसूसन अगर रोज़े क़ज़ा हैं, गुज़िश्ता नहीं रखे गए हैं, या बीमारी की वजह से इंसान न रख सका, या खुसूसन ख़वातीन जो बीमारी की वजह से रोज़े रह गए हों, तो वो इसी महीने क़ज़ा कर ले। इसी महीने घरों पर भी तरगीब दे दे ख़वातीन को। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब मुझसे रोज़े रमज़ानुल मुबारक के रोज़े उज़्र की वजह से क़ज़ा हो जाया करते थे, तो मैं इस महीने रोज़े रखा करती थी। इस महीने इसलिए रखती थी, इस महीने आप अलैहिस्सलाम कसरत से रोज़े रखते थे, तो मैं भी आप अलैहिस्सलाम के साथ कसरत से रोज़े रखा करती थी। तो अगर किसी के उज़्र की वजह से रोज़े क़ज़ा हुए हों, बीमारी की वजह से, तो रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले पहले अपने क़ज़ा रोज़ों को भी रख ले और नफली रोज़ों का भी कसरत से एहतिमाम करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।